ہے کہ یہ فلاں فیکٹری میں ملازم ہے، یا فلاں مستریوں کے ساتھ کام کرتا ہے، یا فلاں جگہ یہ کام کرتا ہے، لیکن حقیقتاً وہ مسکین آدمی ہے، اجرت اسے اتنی نہیں ملتی کہ وہ اپنے گھر والوں کی اچھے طریقے سے کفالت کر سکے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ آپ بات جانتے ہیں، تعلیم اس وقت ہماری زندگی کی ضرورت بن گئی ہے۔ کوئی کسی کی بیٹی کا رشتہ نہیں لیتا جب تک اس کی تعلیم کے متعلق نہیں پوچھتا، بیٹے کا رشتہ نہیں کرتا جب تک اس کی ایجوکیشن کے متعلق نہیں۔ یہ بھی ایک مجبوری بن گئی ہے، اس لیے لوگوں غرباء کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ دیں۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، تیسرا اللہ رب العزت نے فرمایا ایک یتیم ہے۔ یتیم وہ ہے جو نابالغ ہے، جب بالغ ہو جاتا ہے وہ یتیم کی فہرست سے نکل جاتا ہے۔ وہ نابالغی کے اندر اس کا باپ فوت ہو گیا، جو گھر کا کفیل تھا وہ نہ رہا، اور ماں بیچاری کتنی مزدوری کر سکتی ہے، وہ بیچارے معاشرے کے پسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے انسان کے ساتھ مدد کرنا اتنا عظیم اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے گھر کے اندر ایک یتیم کو رکھا، اس کی پرورش کی، اس پہ خرچ کیا، اس کی تربیت کی، پروان چڑھایا، جب قیامت کا دن ہوگا، نبی کریم نے اس طرح دو انگلوں کو کہا، جس طرح یہ انگلی اس کے ساتھ ہے، اس طرح وہ بندہ جس نے یتیم کے ساتھ ایسا کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، یتیم کے ساتھ شفقت کرنا، اس کا اتنا بڑا اجر ہے۔ جس نے کسی کو دیکھا اس کا باپ فوت ہو گیا، یہ قسم پرسی میں بیچارہ پھر رہا ہے، وہ بیٹی ہے یا بیٹا، اس نے پیار اور شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ ہی رکھ دیا۔ نبی کریم نے فرمایا اس کے سر کے نیچے جتنے ہاتھ بال آئیں گے اللہ اتنے گناہ اس کے معاف کر دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے جن کے ماں باپ کو زندہ رکھا ہے اللہ سلامت رکھے، اللہ رب العزت ان کی اولادوں پہ ہمیشہ ان کا سایہ قائم و دائم رکھے۔ لیکن جن کا سایہ اٹھ جاتا ہے، ہم پہ یہ ذمہ داری ہو جاتی ہے ہم ان کی کفالت کریں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے بدقسمت چچا، پھپھیاں، تائے، خالہ ایسے ہیں جو ان یتیموں کا حق بھی مار کے کھا جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت یتیم کے مال کو کھانے پہ اتنا ناراض ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ جس نے یتیموں کا حق کھایا اس نے اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھری ہے، اس نے ان کا مال نہیں کھایا۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ایک ہیں والعاملین، اسلامی حکومت کو چلانے کے لیے جتنے کارندے کام کرتے ہیں اس کے تحت ان کو مال زکوٰۃ میں سے تنخواہ ادا کی جا سکتی ہے۔ ہمارے ایک پریزیڈنٹ تھے، اللہ ان پہ رحم فرمائے، ضیاء الحق، انہوں نے کوشش کی تھی نظام زکوٰۃ قائم کریں، لیکن ہمارے فوج میں ہی وہ بہت سے افسروں نے یہ بات کہی کہ ہم زکوٰۃ کے مال سے تنخواہیں لیں گے، ہم سود کے مال تو کھا لیتے ہیں، لیکن جو اللہ نے ہمارا حق رکھا ہے اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ زکوٰۃ ایسی چیز نہیں ہے کہ جن کا حق اللہ نے بنایا ہے ان کے لیے یہ کوئی وبال ہے یا ان کے لیے یہ برائی ہے۔ جن کا حق ہے وہ اپنے حق کو لیں تو ان پہ کوئی کوتاہی اور گناہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اور ایک زکوٰۃ کے حقدار ہیں مؤلفۃ القلوب، وہ لوگ جو مسلمان ہوتے ہیں لیکن استقامت نہیں ہوتی، ہم ان کو ان کی تالیف قلب کے لیے انہیں زکوٰۃ میں سے دے سکتے ہیں تاکہ وہ اسلام کے اوپر پختہ ہو جائیں۔ انہیں کوئی کاروبار کر کے چھوٹی موٹی دکان، مزدوری کروا دیں، کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کروا دیں جس کے ساتھ ان کی زندگی گزرے اور وہ اسلام پہ استقامت۔ ہاں، جو شخص کافر ہے اور اپنے مذہب پہ سٹک ہے اسے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اسے صدقہ نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح وفی الرقاب، اللہ اکبر، گردن چھڑانا۔ گردن چھڑانے سے مراد ایک شخص ناجائز، آج کی مجلس میں، اس زمانے میں غلام لونڈیوں کے کنسپٹ تھے، اب یہ ختم ہو گئے دنیا میں۔ اب گردن کو آزاد کروانا یہ ہے، ہمیں علم ہو جائے ایک شخص
ناجائز جو ہے مختلف مقدمات میں گرا ہوا ہے، اس کی ضمانت یا اسے بری کروانے کے لیے ہم اس پہ کچھ پیسہ انویسٹ کر دیں تو اس کی جان چھوٹ سکتی ہے، تو ہم ایسے ایک انسان کو چھڑانے کے لیے جو کسی جرم میں نہیں، قتل کر کے، چوری کر کے، ڈکیتی کر کے، فراڈ کر کے اندر ہوا ہے، اسے نہیں، جو ناجائز کسی مقدمے میں پھنسا ہوا ہے، اس کو چھڑانے کے لیے اگر کچھ پیسہ خرچ کرتے ہیں تو اپنی زکوٰۃ سے کر سکتے ہیں۔ والغارمین، کسی کو چٹی پڑ گئی، کسی مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کسی کی ضمانت دے دی، بھئی یہ اگر آپ کو پیسے نہیں دے گا تو میں دے دوں گا۔ اب وہ شخص مکر جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ اللہ نے کہا جو مسلمان نے وعدہ کیا ہے اسے پورا کرنا۔ اللہ اس معاملے میں چاہے وہ مالدار بھی ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، وہ اپنی زکوٰۃ میں سے بھی وہ چٹی بھر سکتا ہے، لوگوں سے زکوٰۃ کے پیسے لے کے بھی وہ چٹی ادا کر سکتا ہے۔ اللہ مسلمان کو بدعہد نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ بدعہدی جو ہے، وعدہ کر کے مکر جانا، یہ منافق کی علامت کہا۔ اللہ مسلمان سے یہ نہیں چاہتے، بے شک اس نے نہیں دینے، وعدہ تو کیا تھا نا کہ یہ نہیں دے گا تو میں دے دوں گا۔ اسی طرح والغارمین، مقروض آدمی، اس نے بینک سے لون لے کے قرضہ نہیں لیا ہوا، ایسے مقروض کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ہاں، ایک شخص کرائسس میں آ جاتا ہے، دکان پہ آگ لگ گئی، نقصان ہو گیا، جو چیز بنائی تھی وہ مارکیٹ میں قبول نہیں ہوئی، فیل ہو گئی اور اسے بہت زیادہ نقصان ہو گیا۔ ایسے شخص کو جو قرض کے اندر دب جاتا ہے، اس کے قرض ادا کرنا جو ہے یہ بھی زکوٰۃ کے مال سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح وفی سبیل اللہ، یہ بڑا وسیع لفظ ہے، اللہ کے راستے میں، یہ جہاد فی سبیل اللہ پہ بھی بولا جاتا ہے، اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کچھ بھی، دین کی تعلیم و تعلم کے لیے، دین کے اداروں کو قائم کرنے کے لیے۔ اسی طرح آج کے دور میں ہسپتال انسان کی زندگی کی ضرورت ہے، اور ہر انسان علاج معالجہ آسانی سے نہیں کروا سکتا۔ بہت سے غربا ہیں جن کے بیچاروں کے پاس ایک انجیکشن کے پیسے بھی نہیں ہوتے، تو ایسے رفاہی ہسپتال قائم کرنا اور ان کی مدد کرنا تاکہ وہاں غریبوں کا علاج ہو، یہ زکوٰۃ کے مال سے کیے جا سکتے ہیں، یہ فی سبیل اللہ کی مد میں آتے ہیں۔ اسی طرح وابن السبیل، مسافر، ایک آدمی اپنے گھر میں اچھا بھلا ہے، حج عمرے کے لیے گیا یا دور دراز سفر پہ گیا، جیب کٹ گئی یا زادہ راہ ختم ہو گیا، تو وہ شخص اپنے گھر آنے تک کے لیے لوگوں سے مانگ سکتا ہے اور اسے دیا جانا چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، بدقسمتی یہ ہے، آج لینے والے یہ نہیں سوچتے کہ میں حقدار نہیں ہوں، جھوٹ بول کے یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حقدار نہیں ہے، یعنی ان میں کسی مد میں نہیں آتا، وہ اپنے ہاتھ کو لوگوں کے سامنے دراز کرتا ہے کہ مجھے دے دو، میں حقدار ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی پھٹکار اللہ کی طرف سے یہ پڑے گی، اللہ اس کے لیے فقر کے دروازے کو کھول دیں گے۔ اب وہ مانگتا ہی رہے گا، وہ کبھی بھی اس کا ہاتھ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ آپ دیکھیں بعض اوقات ہماری زندگی میں کئی دفعہ ایسا موقع آیا جب روپے کی تبدیلی کا معاملہ آتا ہے، اور بہت سے لوگ فقراء، انہوں نے لاکھوں کروڑوں کی اثاثے جو ہیں دبائے ہوتے ہیں، وہ بینکوں میں بدلنے کے لیے آتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کی شان، ساری زندگی مانگتے ہوئے گزار دیتے ہیں، نہ ان کا پیٹ بھرتا ہے، نہ ان کا من اسودہ ہوتا ہے، نہ انہیں پہننا نصیب ہوتا ہے، نہ کھانا نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کے پیسے گل سڑ کے ختم ہو جاتے ہیں، یا ان کی اولادیں ان پہ جوئے پہ ہار جاتی ہیں، لیکن وہ اپنے سر پہ سارا گناہ لاد کے اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا حق نہیں تھا، اس نے بلا جواز مانگا، لوگوں نے اسے حقدار سمجھ کے دے دیا، جب قیامت کے دن
اللہ کے روبرو ساری مخلوق پیش ہوگی تو اس انسان کے چہرے پہ یہ جلد اور ماس نہیں ہوگا، جس طرح ایک مردار کی کھوپڑی جس کے اوپر کوئی سکن نہیں ہوتی، کوئی گوشت کا ٹکڑا نہیں ہوتا، اس طرح اس کا چہرہ مسخ کر کے کائنات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیشہ خودداری سکھائی۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کے ایک صحابی تھے، حضرت حکیم بن حزام،